بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 5 آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ایڈنگ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات سے. اس تشہاد یعنی ملتے جلتے حالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ کے. صفحہ نمبر ہے 265. سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضا، دیتا عبرت خراج اشک گل گلوں کر ادا. ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، آ ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے. گو سکوں ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے، فاتح خانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے. مقبروں کی شان حیرت آفریں ہے اس قدر، جنبش مژگاں سے ہے چشم تماشا کو حذر. کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں. ناظرین آج کا 5واں اور آخری ویلاگ. ان آیتوں کے آغاز میں جن 9 نشانیوں کے دیے جانے کا حکم ہے، بعض مفسرین نے اس سے حضرت موسیٰ کے 9 معجزات مراد لیے ہیں، مگر بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. سامنے سے 2 یہودی گزرے، ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں، اور دوسرے نے کہا پیغمبر نہ کہو، سن لے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی خوش ہوگا. اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کو 9 آیتیں کون سی دی گئی ہیں. آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں: کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چغلی نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، اور میدان جہاد سے نہ بھاگو. اس 9ویں حکم میں راوی کو شک ہے اور خاص تمہارے لیے اے یہود یہ 10واں حکم ہے کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو. سبت کا حکم خاص یہود کے لیے تھا، اس لیے شمار میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے کہ آئندہ حدیث میں معلوم ہوگا. سبت کے دن زیادتی نہ کرو، یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ کے دست و پا کو بوسہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث جامعہ ترمذی مسند احمد نسائی ابن ماجہ ابن جریر میں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو 2 جگہ نقل کی ہے، ایک تفسیر بنی اسرائیل میں اور دوسرا باب الماجہ فی قبلۃ اللیل والرجل ہے، اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے. اس حدیث میں اس حدیث میں جن 10 احکام کی تفصیل ہے، اور موجودہ ترجمہ تورات میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں ان میں کسی قدر فرق ہے، خصوصاً حدیث کا 9واں حکم جس کے متعلق شبہ راوی خود اقرار کر رہے ہیں کہ اس کو یہ 9ویں بات اچھی طرح یاد نہیں. یہ 9واں حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے. باقی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، صرف طریقہ اور تعبیر کا فرق ہے. تورات کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں. علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا. ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے. بہرحال اس تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دوازدگانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا. ناظرین 5واں ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا.
نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہیڈنگ ہوگا معراج کے انعامات، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے کل نیکسٹ ویلاگ میں۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔